الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد تفسیر سورۃ البقرہ آیت نمبر 178 لیکچر نمبر 58 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم۔ اے لوگو جو ایمان لائے، تم پر مقتولوں میں بدلہ لینا لکھ دیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، اور پھر جسے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی معاف کر دیا جائے تو معروف طریقے سے پیچھا کرنا، اچھے طریقے سے اس کے پاس پہنچا دینا۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے ایک قسم کی آسانی اور ایک مہربانی، پھر جو اس کے بعد زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت کریمہ میں اہل ایمان کو قصاص کا پیغام دیا گیا۔ القتل یہ قتیل کی جمع ہے جو بمعنی مقتول۔ اس آیت کریمہ سے بظاہر جو چیز سمجھ آتی ہے کہ مرد ہی کو قتل کرنے کی صورت میں قتل کیا جائے گا، اور عورت کو قتل کر دے مرد تو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح عورت ہی کو قتل کرنے کی صورت میں قتل کی جائے گی، مرد کو قتل کرنے کی صورت میں نہیں۔ مگر یہ معنی مراد نہیں ہے، ویسے ترجمہ یہی ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، اور عورت کے بدلے عورت، لیکن یہ معنی مراد نہیں۔ یہاں زمانے جاہلیت کے ایک ظلم کا خاتمہ، ان کے کمزور قبیلے کی کوئی عورت کسی طاقتور قبیلے کے کسی مرد کو قتل کر دیتی، عورت مرد، تو قتل کرنے والی عورت کے بجائے اس قبیلے کے بے گناہ مرد یا متعدد مردوں کو قتل کر دیتے۔ اسی طرح کسی کمزور قبیلے کا کوئی غلام کسی زور آور طاقتور قبیلے کے کسی آزاد آدمی کو قتل کر دیتا تو وہ اس قاتل غلام کی جگہ اس قبیلے کے بے گناہ آزاد ہی کو قتل کرنے پر اصرار کرتے۔ یہ بڑا ظلم۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا قتل کرنے کے بدلے میں اسی قاتل ہی کو قتل کیا جائے، کسی دوسرے کو نہیں۔ یہاں ایک آدمی قتل کرتا ہے، اب اس مقتول کے جو ورثاء ہیں وہ قاتل تو بھاگ جاتا ہے، تو وہ قاتل کے باپ کو، بھائی کو، ماموں کو، چچا کو، کسی کو قتل کر دیتا۔ یہ وہی زمانے جاہلیت والی گندگی، بھئی جس نے قتل کیا اس کو قتل کیا جائے۔ وہ بھاگ گیا، انتظار کرو، تلاش کرو، پکڑو، اس کے ورثاء کا کیا جرم تھا کہ تم اسے قتل کر دیتے۔ قاتل خواہ آزاد ہے یا غلام، مرد ہے یا عورت، انہی کو قتل کیا جائے گا، دوسرے کو نہیں۔ عورت نے مرد کو قتل کیا تو اس کے بدلے میں اس عورت ہی کو قتل کیا جائے۔ اگر کوئی مسلمان کسی کافر کو قتل کر دے
تو قصاص میں مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ کافر کو قتل کرنے کی صورت میں مسلمان کو قتل کر دیا جائے گا، مگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فرمان کے خلاف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے لفظ ہیں وَأَلَّا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ او کما قال، صحیح بخاری 6915، اور یہ کہ کسی مسلمان کو کافر کے بدلے قتل نہیں کیا جائے گا۔ مسلمان کو کافر کے بدلے قتل نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے کفار کو چوپاؤں کی مانند بلکہ ان سے بھی گمراہ تر قرار دیا۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، اس سے بھی گمراہ۔ سورۃ اعراف 179۔ یہ قصاص کے اللہ تعالی نے احکام اتارے۔ فمن عفی من اخیہ شیء، اخی مقتول کے وارث، قاتل کا بھائی قرار دینے میں ایک طرح کی سفارش ہے کہ بے شک قاتل نے تمہارے آدمی کو قتل کیا ہے، مگر مسلمان ہونے کے ناطے تم اس کے بھائی ہو۔ کون برداشت کر سکتا ہے کہ قاتل مجھے بھائی کہے یا میں اسے بھائی کہوں؟ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، مسلمان ہونے کے ناطے سب بھائی بھائی ہیں۔ اب تمہیں اسے کچھ نہ کچھ معافی دے دینی چاہیے۔ معافی کی دو صورتیں، نمبر ایک تو صدقے کرتا ہوئے دیت لیے بغیر معاف کر، بس۔ دوسری ہے کہ دیت لے لیں، پھر خواہ پوری لیں یا اس میں سے کچھ معاف بھی کر دیں۔ من اخی فمن عفی لہ من اخی، اگر وہ معاف کرتے ہوئے قصاص کی جگہ دیت قبول کر لیں تو ان پر لازم ہے دیت کا تقاضا اچھے طریقے سے کریں، اور قاتل کے قبیلے والوں پر بھی لازم ہے کہ وہ اچھے طریقے سے دیت ادا کریں۔ استطاعت ہوتے ہوئے دیت ادا نہ کرنا یہ ظلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقتل الغنی ظلم، غنی کا دیر کرنا ظلم ہے۔ صحیح بخاری 2287۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب الیم۔ اب فمن اعتدى بعد ذلك، دیت لے کر بھی کوئی آدمی اگر قاتل کو قتل کر دے، ذلك تخفیف من ربکم فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب الیم، اس کے لیے پھر بڑا ہی دردناک عذاب، بڑا ہی دردناک عذاب۔ یہ ہیں قصاص کے مسائل۔ اب قصاص کیا ہے؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ یا اُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، دیکھیے، اور تمہارے لیے بدلہ لینے میں ایک طرح کی زندگی ہے اے عقلوں والو، تاکہ تم بچ جاؤ۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ، قصاص کے مسائل۔ اور قصاص کیا؟ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ یا اُولِي الْأَلْبَابِ، او عقل والو۔ قصاص زندگی، قصاص میں زندگی کے معنی کہ اس سزا کے خوف سے لوگ قتل و غارت سے باز آ جائیں گے، اور کوئی شخص دوسرے شخص کو قتل کرنے کی جرت نہیں کرے گا، جرت نہیں کرے گا۔ تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، معنی تاکہ تم دوسرے کو قتل کرنے سے بچ جاؤ۔ اس کے معنی عام بھی ہیں، تاکہ تم گناہ سے کنارہ کر کے آخرت میں اللہ تعالی کے عذاب سے بچ جاؤ۔ قتل تو بہت بڑا گناہ،
بہت بڑا گناہ۔ سعودی عرب اس کی بڑی خوبصورت مثال ہے کہ وہاں قتل کے بدلے قتل، شاہ فیصل ملک رحمہ اللہ تعالی کو اس کے بھتیجے نے گولی مار دی تھی، اور بھتیجے کا پھر سر قلم کروا دیا، قصاص۔ اور بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے، جس دن قصاص لینا ہوتا ہے نا، اس دن پورے مملکہ میں تمام خطبہ جمعے کا خطبہ دیتے ہیں اور قصاص کی افادیت پر، نقصانات، گناہ، فائدے، زندگی، سارا۔ پھر اعلانات ہوتے ہیں کہ اتنے بجے قتل کے بدلے قتل، قصاص لیا جائے گا۔ لوگوں کو جمع کرتے ہیں، فضا میں ہیلی کاپٹر پھرتے ہیں، ایمبولینس موجود ہوتی ہے، علماء پہنچتے ہیں اور بدلہ لینے والے کو ترغیب دیتے ہیں کہ معاف کر دے۔ وہ معاف نہیں کرتا تو پھر ایک گاڑی آتی ہے، اس میں ایک جلاد آتا ہے کالا، اور وہ آدمی بندہ ہوتا ہے، ارے خوف کی کیفیت۔ اب سب لوگوں کا ذہن وہاں ادھر لگا ہوتے ہیں، آنکھیں، اب گردن اتری، اب گردن اتری، ایسے کر کے ہاتھ سے وہ اشارہ کرتا ہے، اس کی گردن کٹ کے وہاں گرتی ہے، خون کا فوارہ نکلتا ہے۔ وہ خوف، وہ کیفیت، ایسا سین بنتا ہے کہ بڑے بڑے زانی اور جابر اور قاتل توبہ کر لیتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، خوف کھاتے ہیں۔ یہ ہے حیات، یہ ہے حیات۔ اور ہمارے ملکوں میں، بر صغیر میں، دوسرے ملکوں میں قتل کر کے قاتل 5 سال کے بعد دن دناتا ہوا باہر آ جاتا ہے، پیسے لگاتا ہے عدالت کے اندر، وکلاء کو، ججز کو، تھانہ کلچر کو، اور پھر باہر آ جاتا ہے، اور مقتولین جلتے اور کڑتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ سعودی عرب ہے جہاں قصاص، اور پوری دنیا کے اندر سب سے کم جرائم سعودی عرب کے اندر۔ اللہ تعالیٰ اس مملکہ کی حفاظت فرمائے، اور حکام کو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے، اور انہیں خیر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ تم پر لکھ دیا گیا جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچے، اگر اس نے کوئی خیر چھوڑی ہو، اچھے طریقے کے ساتھ وصیت کرنا ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے، متقی لوگوں پر یہ لازم ہے۔ لکھ دیا گیا، کتیبہ لکھ دیا گیا، علیکم تم پر، یعنی فرض کر دیا گیا۔ لکھ دیا گیا معنی فرض کر دیا گیا۔ اذا حضر احدکم الموت، کسی کو تم میں سے موت آ پہنچے، معنی کہ موت کے اسباب اور قرائن وہ آ پہنچے۔ موت آنے کے بعد وصیت تو کیا کچھ بھی نہیں کر سکتا، موت آنے کے بعد نہیں۔ اذا حضر احدکم الموت، تم میں سے کسی کو موت آ پہنچے، یعنی موت کے آثار نظر آنے لگ جائے۔ موت تو کسی بھی وقت آ سکتی ہے، موت تو کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ اس لیے اگر وصیت نہ کرنے کی صورت میں کسی کی حق تلفی کا خطرہ ہو، مثلا کسی کا قرض ادا کرنا ہے، پیسے دینے، وصیت میں بالکل دیر نہیں کرنی چاہیے۔ فوت ہو گیا تو گھر والوں کو تو پتہ نہیں، لینے والے آئیں گے، وہ کہتے ہیں ڈائری میں تو لکھا ہوا نہیں ہے، وصیت نامے میں تو قرض کا ذکر کوئی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان آدمی کا حق نہیں جس کے پاس کوئی چیز ہو جس میں اسے وصیت کرنا ہو اور وہ 2 راتیں اس کے بغیر گزارے،
کہ اس کی وصیت اس کے پاس لکھی ہوئی ہو۔ صحیح بخاری 2738۔ یعنی 2 راتیں بھی نہیں گزار سکتا، اس کے پاس ایسی چیز ہے جس میں وصیت ضروری ہے، وہ فوراً وصیت لکھے۔ اب اس حدیث پر عمل دیکھیے، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سننے کے بعد ایک رات بھی نہ گزری کہ میں نے اپنی وصیت لکھ کر اپنے پاس رکھی۔ صحیح مسلم، اپنے پاس رکھ۔ دیکھیے کمال، یہ ہے صحیح معنوں میں متبع سنت۔ اور میں ایک رات بھی نہیں گزرنے دی، پیغمبر علیہ السلام نے 2 راتیں کہہ دی، ایک رات بھی نہیں گزرنے دی اور وصیت نامہ تیار کر دی، وصیت نامہ تیار کر دی۔ الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ اب وصیت ان ترک خیر، اس بات پر امت کا اتفاق ہے کہ وارث کے حق میں وصیت نہیں، میرے بیٹے کو اتنا دے دو، نہیں، اس کا تو حق اللہ تعالی نے مقرر کر دیا۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، سورۃ النساء 11 نمبر آیت سے لے کر 14 نمبر آیت تک یہ ورثاء کے حصے مقرر۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی وصیت کے بعد اب کسی کی وصیت لکھنا کسی کے بارے میں جائز ہی نہیں ہے، جائز نہیں۔ عمر بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان اللہ قد اعطى كل ذی حق حقہ فلا وصیۃ لوارث۔ امام نسائی اس حدیث کو لے کر آئے 3671۔ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا، چنانچہ وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں، کوئی وصیت نہیں۔ جب وارثوں کے حق میں وصیت جائز ہی نہیں تو اس آیت میں والدین، قریبی رشتہ داروں کے حق میں وصیت کس طرح فرض کی گئی؟ اس سوال کا جواب الوصیۃ للوالدین والاقربین۔ بعض علماء نے یہ دیا ہے کہ یہ آیت الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، یہ آیت جو ہے منسوخ، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اس کے ساتھ یہ منسوخ ہو چکی ہے۔ چنانچہ اب والدین اور رشتہ داروں کے بارے میں وصیت فرض تو دور جائز بھی نہیں، وصیت اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ بے شک والدین اور اقربین کے حصے کی خود اللہ تعالیٰ نے وصیت فرما دی ہے، لہذا ان کے حق میں وصیت نہیں، مگر کچھ قریبی رشتہ دار، کچھ والدین جن کا حصہ اللہ نے مقرر نہیں فرمایا، ان کے بارے میں وصیت کرنا، ان کے بارے میں وصیت کرنا فرض کر دیا تاکہ وہ محروم نہ رہ جائیں۔ مثلا وہ والدین جو کافر ہیں، والدین تو ہیں کافر ہیں، والدین تو ہیں غلام ہیں، اب ان کے بارے میں شریعت نے نہیں بتایا، اب وصیت میں شریعت نے ان کے بارے میں حصہ مقرر نہیں کیا۔ مسلمان کافر کا وارث نہیں، کافر مسلمان کا وارث نہیں، وہ مسلمان کے وارث نہیں ہو سکتے۔ اب ان کے حق میں وصیت فرض، وصیت کر جائے 10 روپے میرے والد کو دے دینا، یا کسی شخص کے دادا دادی نانا نانی ان کی حالت بہت خراب ہے تو والدین ہونے کے ناطے ان کے حق میں بھی وصیت کرنا لازم۔ قریبی والد کی موجودگی میں وہ وارث نہیں۔ اس طرح کسی شخص کے بیٹوں کی موجودگی میں پوتے پوتیاں وارث نہیں ہو سکتے، لیکن پاکستانی قانون کے اندر وارث ہے۔ دیکھو شریعت وارث نہیں، پوتے پوتیاں، بیٹا وارث ہے،
بیٹا وارث ہے، لیکن پاکستانی قانون جو ہے وہ بڑا خطرناک ہے، وہ شریعت کے خلاف، پوتا پوتی حصے دار ہوں۔ ایسے پوتوں کے حق میں وصیت فرض ہے، وہ وصیت کر جائے میرے پوتے کو اتنا دے دینا میرے مال میں سے، وصیت کر جائے تاکہ وہ یتیمی کے داغ کے ساتھ ساتھ دادے کے ورثے سے بھی بالکل محروم نہ رہ جائے، وصیت کر جائے گا۔ اب یہاں پر وصیت اور یہ آیت کریمہ منسوخ ہے۔ فمن بدله بعدما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه ان اللہ سمیع علیم۔ پھر جو شخص اسے بدل دے اس کے بعد کہ اسے سن چکا تو اس کا گناہ انہی لوگوں پر ہے جو اسے بدلیں، یقیناً اللہ تعالی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ وصیت کا بدلنا بڑا گناہ، اللہ اکبر۔ وصیت کر دی، اب بیٹوں کے ہاتھ وصیت لگ گئی ہے، انہوں نے کاٹ کے صفایا کر دیا۔ یہ تو زمین میں بیٹی کو بھی حصے دار بنا گیا، اور بیٹی فوت ہو گئی تھی تو اس کے بچوں کو وصیت، یہ تو غیر ہے، یہ کوئی ہماری اولاد ہے، ہماری نسل ہے، بیٹی کی شادی ہوئی تو نسل ان کی ہے جو جہاں سے باپ ان کو ملا۔ اللہ اکبر۔ تو وصیت کا بدلنا بڑا گناہ، اور اس میں وصیت کا چھپانا بھی داخل ہے، وصیت کا چھپانا بھی داخل ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ پھر جو شخص کسی وصیت کرنے والے سے کسی قسم کی طرفداری یا گناہ سے ڈرے کہ وصیت کرتے ہوئے اس نے تو اپنے لیے جہنم خرید لی ہے، حق مار دیا ہے حقداروں کا، بس ان کے درمیان اصلاح کر دے، وصیت صحیح کر دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یقیناً اللہ بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر کسی کی طرف دلی میلان ہو مرنے والے کا اور نامناسب طرفداری کر دی کہ ایک بیٹی ہے اور باقیاں بیٹیاں بھی ہیں لیکن ایک بیٹی کو کھلائی جا رہا ہے باپ، طرفداری ہو رہی، او اسمن یا نجائز کام کی وصیت ہو، نجائز کام، او اسمن فاصلح بینہم، مثلاً ناچ گانے کی 3 10واں 40واں میلہ، چراغاں، قبر پر ڈھول اور چمٹے، قبر پر قوالیاں، یہ وصیت کر گیا، ایسی وصیت کو تبدیل کرنا ضروری کہ میرے مرنے کے بعد میری قبر پر عرس لگانا، بہت بڑا میلہ ہو، ایرانی سرکس، وہ لکی ایرانی سرکس آئے، اس میں لڑکیاں برہنہ ڈانس کریں، جانوروں کے میلے لگیں، سبحان اللہ۔ یہ اگر لکھا ہو وصیت میں پا لیا، تبدیل کر دو، کاٹ دو اس وصیت۔ جانباً اور اسمن میں تھوڑا سا فرق کیا ہے علماء نے۔ جانباً دلی محبت ایک بچے سے زیادہ ہوتی ہے، ماں باپ کو ہوتی ہے، فطرتاً ہوتی ہے، کبھی بڑے بچے سے کبھی سب سے چھوٹے بچے سے، اور پھر دلی میلان کی وجہ سے غلطی ہو گئی یا بھول چوک کی وجہ سے اس کی طرفداری میں کچھ لکھا دیا۔ اسمن سے مراد جان بوجھ کر کسی کا حق مارا، بیٹی کو نہیں دینا، تو فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ، تو پھر وارثوں کو سمجھایا جائے گا اور ان میں صلح کرائی جائے گی۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے معاشرے کے اندر، اللہ اکبر، معاشرے کے اندر ہم نے دیکھا ہے
جائیداد پر لوگوں کو لڑتے ہوئے. ایک پنچایت میں ہم تھے تو 2 بھائی تھے. والد نے چھوٹے بیٹے کو بہت کچھ عنایت فرما دیا، فلاں دکان بھی اس کی اور فلاں بھی ہے اس کی فلاں. بڑا بیٹا ہمارے سامنے اپنے والد کو کہتا ہے ابا جی مجھے 1 دکان دی آپ نے اور اس کو 4 دے دیں. اس نے کہا وہ چھوٹا ہے نا. مجھے آپ نے 5 لاکھ دیے اس کو 20 دے دی. کہا وہ چھوٹا ہے نا. بس ایک ہی بات ہوتی ہے، وہ چھوٹا ہے اس لیے، وہ چھوٹا ہے اس لیے. اب بڑے کا حق مارا جائے. ایسی کوئی وصیت مل جائے تو بس پھر اسے تبدیل بھی کرنا ضروری ہے، گناہ والی، اور پھر وارثوں کو سمجھایا بھی جائے. لیکن وارث کہیں سننے کے لیے تیار نہیں، کہیں سننے کے لیے تیار. اللہ کریم ہمیں ہدایت نصیب فرمائے. اور یہ ہم جو کسی کا حق مار لیتے ہیں، بھائی اس کا حق مار لیا، بس حق دبا لیا اس کا، وہ چھوٹا ہے وہ بولتا نہیں ہے، بڑا اس پر ظلم کر رہا ہے، وہ چھوٹا صبر کر رہا ہے، تو کل قیامت کے دن مالک یوم الدین، انصاف کا دن ہوگا. اللہ کریم ہم سب کو حق، اللہم ارنا الحق حقا حقا فہم عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.